اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اب ٹھیک وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ عزیزان محترم، آج 5 اگست ہے اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی تاریخ شہادت ہے، جب ایک ڈکٹیٹر نے، ایک غاصب نے، ایک آمر نے سازش کی تھی ہماری قوم کے خلاف، اور ہم سے ہمارا بہترین فرزند چھین لیا تھا اس زمین کا، ہماری قوم کا ایک بہترین فرزند ہم سے چھینا گیا تھا۔ اس کی مظلومیت یہ تھی اس زمانے میں کہ جتنے عرصے بھی وہ قائد رہا، وہ بیچارہ لوگوں کو یہی ثابت کرتا رہا کہ بھائی مجھے شیعہ تو مان لو۔ یہ بدنصیبی تھی ہماری قوم کی بھی کہ ایک مجاہد عالم اور اس کے خلاف عجیب و غریب پروپیگنڈے، عجیب و غریب، یقین جانے یہ اس کا المیہ تھا کہ ہر جگہ جاتا تھا۔ اب آپ کہنے میں کوئی حرج نہیں، میں تو ویسے بھی چوکتا نہیں ہوں کہ یہ وہ قوم تھی جس نے اس پر امام بارگاہوں کے دروازے بند کر دیے تھے، تالے لگا دیے تھے۔ وہ بیچارہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا کیونکہ ضیاء الحق کے احکام عزیز تھے۔ سیاسی بندروں کو، سیاسی لیڈروں کو تو امام بارگاہوں میں لا کے بٹھایا جاتا تھا، اور جو آپ کا مجاہد عالم تھا اس پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ یہ امام بارگاہ سیاست کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور وہی جب بدماشی کرتے ہوئے سیاسی بدماش آتے تھے، سب کچھ کھلا ہوتا تھا ان کے لیے۔ وہ اپنے جھنڈے بھی لے کے آتے تھے، وہ اپنے پرچم بھی لے کے آتے تھے۔ شہید چور کہتا تھا میں ان کو، اس زمانے میں تو کھل کے کہتا تھا، سب جانتے ہیں شہید چور۔ کوئی شہید ہو جائے بعض اوقات تو خود ہی مارتے تھے، خود ہی لا کے اپنا جھنڈا بھی ڈال دیتے تھے۔ ان سے ٹھیک تھے، وہ ان کے لیے اچھے تھے۔ کہتے تھے ان کے خلاف نہ بولا کرو بھائی، ان کے خلاف نہ بولیے، ہماری جلوس اٹھواتے ہیں، چاہے انہوں نے پوری قوم کا جلوس اٹھا دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ اب کہہ رہا ہوں، گواہ ہے باب العلم کا اشرا، میرا گواہ ہے۔ میں نے اس زمانے میں ان کے خلاف، اس سے بھی اب تو کہتے کچھ نہیں ہوا تو مرے ہوئے کو کیا مارے، ختم ہو گیا، اب کیا میں ان کو کہوں، وہ تو قابل ترس ہو گئے، قابل رحم ہو گئے۔ میں تو اس وقت بولتا تھا جب ان کا توت ہی بولتا تھا۔ تو یہ وہ مظلوم تھا شہید عارف حسین حسینی، جس پہ شیعوں نے ہی دروازے بند کر دیے کہہ کے نہیں سیاسی بات یا نہیں ہوگی۔ اور جو سیاسی بندر آتے تھے ان کے لیے دفتر کھلے ہوتے تھے، وہاں پر ہاں یہ آئیے، وہ اپنے جھنڈے بھی لے کے آتے تھے، وہ اپنے منحوسوں کی تصویریں بھی لے کے آتے تھے۔ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے، وہ کوئی کہے ارے ان کے تو بڑے احسان ہیں عزاداری پہ، 1400 سال سے یہی تو عزاداری کرا رہے ہیں، 1400 سال سے یہی تو عزاداری کرا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کرا رہے ہیں، یہاں سے لے کے پارا چنار تک یہ کرا رہے ہیں، ایران میں یہ کرا رہے ہیں، عراق میں یہ کرا رہے ہیں، لبنان میں یہ کرا رہے ہیں، دنیا میں ہی عزاداری۔ حیف ہو، وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور عمل ان کا ایسا ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست کریں گے شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. اب آج سے عزیزان محترم ہم بات شروع کریں گے کہ کون سی چیزیں تھیں جو آپ کے قیام کا سبب بنی. ابھی تک ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ جناب زید کی ایک شخصیت مومنین کے سامنے آ جائے کہ بھائی وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ کوئی ایسا جذباتی انسان نہیں تھا کہ اس نے اچانک جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھا ڈالا، یا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو یہ ہوا کہ چلو میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہو گئے میں اقتدار پہ قبضہ کر لوں حاکم ہو جاؤں. نہیں، ایک آج جو تقریر ہے پہلے اس کا ایک خلاصتاً ایک جملہ سن لیجئے کہ انہوں نے جب بھی دعوت دی ان کا نعرے 3 تھے. ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا نعرہ کیا تھا؟ رضائے آل محمد، رضائے آل محمد. تیسرا تھا اس ملوکیت سے نجات، ظلم و جبر سے نجات. یہ کہاں تک نوبت پہنچی وہ بتاتے ہیں آپ. لیکن اب پہلے ایک ایک روایت ہر جگہ ہے نا، ہم نے بتایا کہ ان کے خلاف ایک ایک روایت ہے. عیون و اخبار رضا میں ایک روایت ہے، بعد میں شیخ صدوق نے خود ہی اس کو رد کر دیا. شیخ صدوق نے ترتیب دیا نا عیون و اخبار رضا. 2 کتابوں کے نام یاد رکھے گئے. شیخ صدوق کو جن کتابوں نے زندہ رکھا اور قیامت تک زندہ رہیں گے، ویسے تو ان کی بہت تصنیفات تالیفات ہیں جو اردو میں بھی موجود ہیں ہر جگہ. ایک عیون و اخبار رضا اور ایک امالی صدوق. اکثر آپ اس کے حوالے سنیں گے. شیخ صدوق کی امالی کتاب ہے، الامالی، امالی صدوق، امالی صدوق. تو انہوں نے خود ہی رد بھی کیا لیکن نقل کیا. ایمانداری یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھئی آپ کو اگر کسی کے قول کو رد کرنا ہے تو پہلے اس کا پورا قول تو بتائیے نا. اور ہمارے علماء تشیع کا یہ افتخار رہا ہے کہ بلکہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا تو یہ دستور تھا کہ پہلے وہ اس کے حق میں دلیلیں دیتے تھے. عجیب انسان تھا، نابغہ تھا شیخ مرتضیٰ انصاری حوزے کا. عجیب نابغہ تھا جس کے ہزاروں شاگرد، بلکہ اب جب تک مجتہد ہوتے رہیں گے شیخ مرتضیٰ انصاری کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا، مجتہد نہیں بن سکتا کوئی. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مخالف کا قول کہ انہوں نے یہ کہا، پھر اس کے حق میں دلیلیں دیتے تھے کہ بھئی اس وجہ سے صحیح ہے، اس وجہ سے صحیح ہے، اس وجہ سے. اور ساری دلیلیں دینے کے بعد پھر ایک ایک کر کے اس کا جلوس نکالتے تھے. یہ ہم تو کیونکہ حوزے میں پڑھے نا تو علماء جانتے ہیں اس روش کو کہ کتنی خطرناک روش ہوتی تھی کہ آپ پہلے حیران ہو جائیں گے کہ ساری دلیلیں تو ان کے فیور میں دے رہے ہیں. ساری اتنی دلیلیں اور ایسی دلیلیں کہ عام آدمی اس کا جواب بھی نہیں لا سکتا کہ بھئی یہ دلیل ہوئی، یہ دلیل، اس دلیل سے یہ بات صحیح، اس دلیل سے یعنی جس نے وہ فتویٰ دیا ہوگا شاید اتنی دلیلیں اس کے پاس نہیں ہوتی ہوں گی جتنی دلیلیں شیخ مرتضیٰ انصاری اس کے حق میں دے دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ون بائی ون اس کو وہ دھجیاں اڑا دیتے تھے. اور یہ روش تھی شیخ مرتضیٰ انصاری کی. اس لیے ان کو پڑھنے والا اس روش سے آگاہ ہے اور جانتا ہے اس روش کو کہ پہلے پورا حق ادا کرو اعتراض کا. اعتراض یعنی جو اعتراض ہے، یہ نہیں کہ ایک جملہ کہہ کے آپ نکل گئے، نہیں، پہلے اعتراض کا حق ادا کرو کہ یہ اعتراض اور یہ اس طرح سے مضبوط نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا رد کریں تو پھر مزہ آئے گا نا. تو پہلے مرحلے میں ابھی وہی جو روایات ان کے قیام کے خلاف سے مراد یہ کہ یعنی یہ صحیح نہیں تھا اس بارے میں جو آتی ہے، تو ان میں ایک آتا ہے گھر کا جھگڑا بھی آتا ہے. 2 گھر کے جھگڑے آتے ہیں. شاید ایک تک آج پہنچ جائے تو کل اگر 2 وقت ہوا تو دونوں تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ کل ہم یہاں بہت دیر تک بیٹھے رہے، وہاں بیچارے لوگ جو تھے وہ دیر ہو گئی. پھر ایک جگہ دیر ہونا پھر سب جگہ دیر ہوتی چلی جاتی ہے. تو عیون اخبار رضا میں جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا رخصت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، ٹھیک ہے، وہاں جو الفاظ ہیں ضروری نہیں کہ میں وہ لفظ بلفظ استعمال کر لوں، مفہوم آپ تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کا رخصت کا وقت آیا تو آپ نے طلب کیا اپنے صاحبزادے کو، یعنی کس کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے یہ توجہ سے سنیے گا کیونکہ یہ حوالہ آپ کو اکثر کئی جگہوں پہ دیا جائے گا کہ نہیں بھائی صحیح نہیں تھا قیام، کیونکہ انہوں نے تو امامت کے لیے خود دعویٰ کیا تھا. اب وہ میں واقعہ بتا رہا ہوں کیا امامت کا دعویٰ تھا. تو اور اسرار امامت ان کے سپرد کی ہے، چھٹے امام کے. تو اتنے میں جناب زید آ گئے اور جناب زید نے کہا کہ بھائی میرے بارے میں خیال رکھو، اس روش کو استعمال کرو
جو امام حسن نے امام حسین کے ساتھ اختیار کی تھی۔ امام حسن نے اپنا جانشین، اپنا ولی عہد اپنے بھائی حسین کو بنایا تھا، لہٰذا آپ بھی اسی چیز کی رعایت کریں، اور میں حقدار ہوں اس منصب کا، لہٰذا یہ منصب مجھے سونپ کے آپ حوالے جائیے۔ اس روش کو، یعنی مثال دی امام حسن کی کہ اس روش کو آپ استعمال کیجئے۔ تو معصوم نے فرمایا، پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ منصب امامت تمثیل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا قربت کی وجہ سے تفویض نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو اللہ معین کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے امامت کا منصب ہے کہ جس کو دیا جائے جس کو نہ دیا جائے۔ تکرار بڑھ گئی، یعنی دونوں بھائیوں میں بھائی ہیں نا، پانچویں امام اور جناب زید بھائی ہیں، تھوڑی سی بحث ہوئی تو پانچویں امام نے بلوایا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، معروف نام ہے نا، جانتے ہیں آپ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جابر جو آپ کو معلوم ہے امامت کے بارے میں وہ بتائیے، اس صحیفے کے بارے میں بتائیے، اس کتاب کے بارے میں بتائیے۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ ہاں میں ایک بار حاضر ہوا، ظاہر آپ جانتے نا حدیث قصہ بھی انہی سے، معصوم کونین کی پردے سے جن ایک دو افراد سے باتیں ہوئی ان میں ایک سب سے زیادہ کون ہے معتبر مستند، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلام اللہ علیہ، وہ تو اتنا بھی نہیں کہتے کیونکہ جناب جابر کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہاں ذکر ہی نہیں ہوتا، جس کا اہل بیت سے تعلق ہو وہ صحابی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہے، اس کا ذکر ہی وہ گول غائب کر جاتے ہیں۔ خیر، تو چلیے بات کو آگے بڑھائیں، کب بتائیے؟ تو جناب جابر نے فرمایا کہ میں تھا حاضر تھا، ایک کتاب کا مجھ سے ذکر کیا معصومہ نے، تو یعنی دختر رسول نے، تو میں نے فرمایا کہ کچھ مجھے بھی بتائیے، کہا یہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، لیکن تم حقدار ہو لہذا تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں 12 ائمہ کے نام، یہ حدیث ہے موجود ہے، حدیث الگ موجود ہے، یہ واقعہ الگ، اب سن لیجئے، کہا کہ اس میں 12 اماموں کے نام کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور آخر میں قائم ہوگا، یہ پوری حدیث سنا دی، یہ پوری واقعہ نقل ہو گیا، اس کو یہاں سے اٹھایا دوسروں نے نقل کر دیا، اس کو دلیل بنایا کہ کیونکہ امامت آپ کو نہیں ملی لہذا یہ سبب بن گیا ایک نزاع کا، ایک جھگڑے کا سبب بن گیا کہ امام میں ہوں، اس لیے امامت کا دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں، جبکہ یہ دعویٰ ان کا کہیں بھی کسی بھی جگہ ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ سے بات کریں، آج بھی ہم نوٹ کر کے لائیں کچھ چیزیں تو ہم وہ آپ کے سامنے، لیکن پہلے یہ واقعہ پیش کر دیں۔ تو اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچویں امام کی شہادت کب ہوئی؟ ہجری 114، ایسے ہے نا، کہیں وہ اشتباہاً ہجری 117 بھی لکھا ہوا آیا ہے، لیکن ہجری 114 شہادت کب ہے آپ کی؟ ہجری، یعنی یہ واقعہ ہجری 114 کا ہونا چاہیے نا، رخصت کے وقت، یہ واقعہ کب کا ہونا چاہیے؟ ہجری 114 کا، کہ جب یہ بات ہو رہی آپ دنیا سے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اسرار امامت کب حوالے کرتا ہے امام؟ جب دنیا سے جا رہا ہو، ایسے ہی ہے نا، طے ہے اصول۔ آپ نے چھٹے امام کے سپرد کیا ہجری 114، اور گواہی کے لیے کس کو بلایا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی وفات کا سال ہے ہجری 77، وفات کا سال کیا ہے؟ یہ تاریخی بات بتا رہے ہیں آپ کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں، مطلب یہ تاریخی حقیقت ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابی رسول تھے بچپن میں، یعنی وہ ہجرت کے وقت ہی جب آئے تھے 10-12 سال کے تھے، یعنی والد کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پہلے زائر ہیں، 40 انہیں کے نام سے ہے نا پہلی روایت زائر کی، تو اس وقت آپ کی تقریباً بالکل نابینا نہیں تھے، جو اکثر ذاکرین پڑھ دیتے کہ نابینا ہو چکے، نابینا نہیں، بینائی کم ہو گئی تھی، یعنی کم نظر آتا تھا، بینائی تقریباً کہتے ہیں، بعض نے لکھا کہ بینائی تقریباً جا چکی تھی، کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ باقی تھی، دیکھ لیتے تھے دور کا، تو تھے نا، اتنے ضعیف تھے کہ ان کا غلام عطیہ ان کا شانہ پکڑ کے لایا تھا۔ پھر حضور کی حدیث کیا ہے کہ تم ہمارے 5ویں کو دیکھو گے، 7ویں معصوم کو اور 5ویں امام کو، تو 5واں کون ہے؟ امام محمد باقر۔ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے تو چھٹے امام موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر حدیث یہ ہونی چاہیے کہ تم ہمارے 8ویں کو دیکھو گے اور چھٹے کو دیکھو گے، یعنی معصوم کے اعتبار سے 8واں اور کا چھٹا، لیکن حدیث کہاں تک ہے؟ 5ویں تک۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ امام سجاد کی خدمت میں واقع کربلا کے بعد حاضر ہوئے تو چھوٹے سے ہیں نا امام محمد باقر، اور ان سے گفتگو بھی ہے، ان سے روایت بھی ایک، اگر موقع مل گیا تو انشاءاللہ
آج نہیں تو کل آپ کو روایت، اصل میں وہ روایت بالکل موضوع سے ہٹ کے ہے نا، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ وہ روایت ایسی ہے، نورانی روایت ہے کہ اس کو پڑھوں گا تو وہ پورا آدھا گھنٹہ اس کے لیے تشریح میں مجھے لگے گا، وہ روایت ہی ایسی عجیب ہے، معجزاتی. تو وہ بھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کی 5ویں امام نے، ہے نا. تو اب یہ 77 ہجری میں انتقال ہو گیا، جناب جابر ہیں ہی نہیں. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں ہی نہیں تو ہجری 114 میں ان کو گواہی کے لیے کہاں سے بلایا جا رہا ہے؟ بس اب سمجھ گئے آپ. اس بنیاد پہ کیا کرتے ہیں کہ سب روایتیں اڑ گئیں، ختم، ثابت ہو گیا نا، غلط بیانی ثابت. جب غلط بیانی ثابت ہو گئی تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہوں گی سب اڑ گئیں، رد ہو گئیں. وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک بات آپ غلط کریں گے سب کا اعتبار ختم. تو یہ تاریخی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری واقع ہرہ میں ان کا گھر بھی جلایا گیا، سب ہوا، ضعیف تھے، نابینا ہو چکے تھے اس وقت تک، تو چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کے، پھر واپس آئے، پھر ہوا کہ تو ان کا انتقال کب ہوا جناب؟ 77 ہجری 77 میں بھائی انتقال ہو رہا ہے. ہجری 114 کی تم بات کر رہے ہو، تو ہجری 114 میں وہ آئے کہاں؟ جناب جابر عبداللہ انصاری کہاں سے آ گئے؟ بس نام یاد ان کا، چلو لگا دو، جناب جابر پہ لگا دو. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. جب موجود ہی نہیں ہے تو حدیث کہاں سے ہے؟ تو اب سمجھ گئے آپ، یہ ہوتا ہے طریقہ پرکھنے کا. جب اس کو پرکھ لیا، غلط ثابت، 100%، 1000% غلط، یعنی معلوم ہو گیا نا کہ روایت موضوع. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. یا روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، یعنی وضع کی گئی، گڑھی، جس کو آپ کہتے ہیں گڑھی ہوئی روایتیں، اردو میں کہیں گے موضوع روایت یعنی گڑھی ہوئی روایت. تو موضوع روایت ہے نا، ثابت ہو گیا نا، رجال سے ثابت ہو گیا کہ یہ موضوع ہے، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے. یہ جناب زید کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، مسخ کرنے کے لیے ایسی روایتوں کو گڑھا گیا. کیونکہ مجاہد ہے نا، جب مجاہد ہے تو اس کی کردار کشی کرو، تاکہ اس کا کریکٹر جب لوگوں کے سامنے مسخ ہو جائے گا، لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. ہر صدی میں لوگ پیدا ہو گئے پتہ نہیں، اب وہ گھبرا جاتے ہیں، زیدی بھائی نام بدلو، کچھ اور رکھو. زیدی، او خدا کے بندو، فخر سے کہا کرو زیدی ہیں. اب کچھ لوگ زیدی تھے، کچھ اس شک میں پڑے، اپنے آپ کو عابدی لکھنا شروع کر دیا. سب نے نہیں، بعض تو عابدی ہیں ہی نا. دیکھیے عابدی اور زیدی میں فرق کیا ہے، غالباً فرق بتا رہے ہیں، اکثر فرق. باقی اب لوگوں کو نہیں معلوم تو میں ذمہ دار تھوڑی ہوں. عابدی وہ ہیں جو جناب سید سجاد کے دوسرے بیٹوں سے ہیں. دوسرے بیٹوں سے جو لیتے ہیں، حسین اصغر سے ہیں، محمد سے ہیں، اور جو دوسرے ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے جتنے بیٹے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ عابدی. اور یہاں لکھتے ہیں عابدی زیدی، وہاں سب لکھتے ہیں حسینی. کیا لکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو حسینی لکھتے ہیں، جتنے بھی زیدی ہیں. ایران عراق میں جو حسینی لکھ رہے ہیں نا، اس میں 90% سمجھ لیجئے ان کے شجرے دیکھیں گے سب زیدی ہیں، سب زیدی ہیں یا امام سجاد کے دوسرے بیٹوں سے. ٹھیک ہے، زیدی پیور وہ ہیں جو جناب زید کی اولاد سے ہیں. جناب زید کے 3 بیٹوں سے نسل ہے، ایک جناب یحییٰ سے، ایک اور بیٹے کا نام ہے حسین، آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک حسین سے، ایک عیسیٰ سے. 3 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی ہے، وہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ زیدی. کہیں ایک بیٹے کا نام اور بھی موجود ہے، وہ نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے، علی نام ہے، معذرت، جناب زید کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. ان سے بھی بتاتے ہیں لوگ، ہوگا. لیکن زیدی کون ہے؟ سب کے سب جناب زید کی اولاد. لہٰذا یہ چھپانے کی بات نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے. پورا شجرہ سنبھال کے رکھا کرو اپنا بھائی، آج کے دور میں تو خاص طور پہ. معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا، اپنے حسب نسب پہ زیادہ فخر نہ کیا کرو، وہ فخر نہ کرو. اور بات اس کو فخر کرنے کا حق ہے جو اپنے کیریکٹر کو سنبھال کے رکھتا ہے نا. معصومین نے بھی فخر کیا نہیں کیا؟ کیا ہے نا. جہاں جہاں موقع ملا ہر ایک نے تعارف کرایا، انا الہاشمی، انا المطلبی، میں مطلبی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. کہاں نہیں کہا؟ میرا دادا حیدر کرار ہے، میری دادی فاطمہ زہرا ہے، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ تو بے شک مذمت کی گئی ہے اپنے باپ دادا پہ فخر کر رہے ہو. کب؟ جب تم نے خود کچھ بھی نہیں کیا. لیکن جہاں موقع آ جائے گا تو وہاں حسن نصر اللہ بھی تعارف کراتا ہے، یہودیوں پہچان لو، جان لو مجھے، انا ابن المصطفیٰ، انا ابن المرتضیٰ، انا ابن الفاطمۃ الزہرا، انا ابن الحسن، انا ابن الحسین. جب وہ 2005 میں جنگ ہوئی تھی نا تو ایسے تعارف کراتا ہے حسن نصر اللہ، نہیں جانتے تو جان لو مجھے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں.
میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن حسین کا بیٹا ہوں، تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہودیوں تمہیں خیبر یاد دلا دوں گا۔ اور تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ آج کا دور ایسا آ گیا، واقعی ایسا دور آ گیا، کیوں تو زور دیا گیا کہ بھیا اپنا حسب نسب سنبھال کے رکھو، صحیح شجرہ نکال کے رکھو۔ آج کل پتہ نہیں کون کون داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، آگے پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں ان کا، وہ بن گیا، کبھی نقوی بن جاتا ہے، کبھی زیدی بن جاتا ہے، کبھی رضوی بن جاتا ہے، جو آسانی اسی میں بھی داخلہ مل جائے گا۔ ایسا لگ رہا ہے سادات نے کوئی دکانیں کھول لی، ہمارے پاس آ جا بھائی، ہم تجھے سید بنائیں گے، گواہی بھی لکھ کے دیں گے، ہمارے سامنے بنائے جا، ہے نا؟ 4 گواہ بھی عادل بیٹھے ہوئے، دیکھ ہمارے لکھ کے دیں گے، ہمارے سامنے بنا، پکا سید ہے بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لہذا سادات کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا۔ میں یہ نہیں کر کہ بیجا فخر و مباحات نہیں، خواہ مخواہ کی کوئی صفت ہے نہیں، سنبھالتے ہیں نہیں اپنی سیادت کو، بعض اوقات تو شرم آتی ہے کہ اچھا سید ہے، یقین مانے ایسا بھی ہوا کہ وہ سید ہونا شرمندگی ہو گئی، اچھا سید صاحب ہیں، طنز کرنے لو، اچھا سید صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اچھا بھائی دیکھو سادات کے کام دیکھو ذرا، سنتے ہیں نا؟ آپ کے کان بہرے تو نہیں ہیں میں اور آپ؟ میں بھی سنتا ہوں گا، آپ بھی سنتے ہوں گے، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہوں گے، کارنامے بھی دیکھتے ہوں گے، تو اس فخر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنا نسب نامہ، اپنا حسب نسب تو انسان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے نا، تاکہ کوئی چیلنج کرے تو بتا تو سکیں کہ بھائی ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس پورا اپنا حساب کتاب یہاں سے لے کے وہاں تک سارا ہمارے پاس ہے، موجود ہے، سند ہے، دستخط شدہ ہے۔ یہ جنت کا باعث نہیں ہے، یاد رکھیے گا، پھر بتا رہا ہوں آپ کو، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی بھائی، کہ جنت مل جائے گی، یہ بھی بات میری بری لگے گی، ابھی لوگ پھیل جائیں گے، وہ دیکھو جی کہہ رہا ہے سادات کو جنت نہیں ملے گی، تو اور بہت سارے سادات نام گنانا شروع کروں گا جو گزرے، جنہوں نے ائمہ طاہرین سے غداریاں کی ہیں۔ کس سے کی ہیں؟ معصومین سے۔ پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو معصومین کے زمانے میں تھے، قریب ترین تھے، نہیں، کریکٹر کریکٹر کریکٹر، ہاں، نور علی نور۔ جب کریکٹر کا دفاع کرے گا تو پھر حشر میں دگنا اجر ملے گا، کیوں؟ اپنی سیادت کا دفاع کیا، اپنی سیادت کی لاج رکھی، سمجھ گیا؟ پھر دگنا اجر ملے گا، کیونکہ فاطمہ زہرا خوش ہوگی نا، کیونکہ مولا خوش ہوں گے، اللہ کا رسول خوش ہوگا، اس نے ہماری نسبت کی لاج رکھی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نسبت کی لاج رکھی۔ باقی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھیں کہ بڑے کو فخر کی بات ہو گئی، نہیں، فخر کی بات اسی وقت ہے جب انسان اس سیادت کی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ورنہ بھائی نبی کی اولاد تو نوح کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی آل نبی تھا، سگا بیٹا تھا نا، تھا کہ نہیں تھا؟ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ چلیے اب بات کو آگے بڑھائیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح سے موضوع کی گئیں، موضوع یعنی وضع کی گئیں، روایتیں گڑھی گئیں، گڑھ گڑھ، کیوں؟ تاکہ ان کے قیام کو ڈیمیج کیا جائے نا، خراب کیا جائے۔ ہوا کیا مسئلہ؟ اب دیکھیے ذرا سا سہارا لیں گے، کیونکہ وہی والی بات کہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی نام ادھر کا ادھر، کیونکہ منحوسوں کے نام ان لوگوں کے سب کے ایک جیسے ہیں، کہیں حشام بن عبد الملک آ جاتا ہے، کہیں حشام بن حارث آ جاتا ہے، کہیں عبداللہ ابن حشام آ جاتا ہے۔ اب جوانی میں سب یاد رہتے تھے، 150 نام یاد کر لیتا تھا، اب بڑا ڈر لگتا ہے بڑھاپے میں کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو پھر میں نام لکھ کے لاتا ہوں کہ میں ابھی آپ دیکھیے گا ایک ہی جیسے نام ہے، خالد نام کے 2-3 نام نکل آئیں گے، اب سمجھ میں نہیں آتا وہ مدینے والے خالد کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوفے والے خالد القصری کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ ساری وجہ سے میں نوٹ کر کے لاتا ہوں۔ آپ میری اس کو مجبوری سمجھیے، جہالت سمجھیے، جو آپ کا دل چاہے سمجھ لیجئے، لیکن میرا مقصد صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بیٹھا ہوا مجمع ہے یہ شک کی حالت میں اٹھ کے نہ جائے، یقین کی حالت میں اٹھ کے جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ذرا سا دیکھتے جائیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اور آپ کے اچھا دیکھیے اب یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا۔ حشام کو تو آپ جانتے ہیں نا، خوں آشام، بنی امیہ میں بھی جو پلید ترین تھے ان میں ایک تھا یہ حشام، یہ خبیث، بہت ظلم اس نے ڈھائے، اور یہ چھانٹ کے ایسے ایسے لوگوں کو والی اور گورنر بناتا تھا جو آل رسول پر اور ان کے چاہنے والوں پر کوئی نرمی نہ کرے،
بیجا سختی بھی کرے تو یہ حمایت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جھوٹے الزام لگواتا تھا. اس ایک کو گرفتار کر لیا تھا اس نے، گورنر کو، اس نے 20 سال بہت کمایا تھا، کروڑوں اربوں روپے کمائے تھے. ہمارے یہاں گورنر نہیں بھائی، حشام کے گورنر کی بات کر رہا ہوں. تو حشام کے گورنر نے کروڑوں اربوں کما لیے تھے، پتہ چل گیا اس کو بھتہ نہیں ملا تھا، اس نے کہا اندر ڈال دو، ہے نا، جو نہیں دیتا پورا پورا پھر وہ اندر ہو جاتا ہے. معلوم ہے آپ کو سارا سلسلہ بنی امیہ نے ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں، ایسا سکھایا ہے، ایسا سکھایا. میں تو جب پڑھتا ہوں تاریخ میں حیران ہوتا جاتا ہوں کہ بھیا یہ 1400 سال پہلے کی باتیں، یہ آج کی باتیں ہیں، یہ ہے کب کی بات ہے، یہ ہے کیا مسئلہ. ابھی آپ سنیے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، پنا جاتے ہیں لوگ، جب میری تقریریں جاتی ہیں ان تک پہنچتی ہیں بڑے بل بلاتے ہیں، یہی باتیں کرتا ہے، اس کے اور کوئی بات ہی. میں کیا کروں بھائی، میرے پاس میں جو پڑھ رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں تو بلکہ تاکید بھی کر دیتا ہوں کہ بھائی میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں تو پہلے کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں، آپ کے سامنے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ بھائی میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں تو 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ویسے کا ویسا ہو رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی. اب آئیے، شروع کہاں سے ہوا. مدینے کا جو ایک حاکم تھا تو انہی کے خاندان کا، ابراہیم بن حشام، لیکن یہ ذرا سختی کم کرتا تھا، آل رسول پہ سختی کچھ تھوڑا سا کم کرتا تھا، رعایت کر جاتا تھا، رعایت کر دیتا تھا 5ویں امام کے ساتھ یا خاندان رسالت کے ساتھ کہ لو خاندان رسالت کے لوگ ہیں، چھوڑو چھوڑو چھوڑو. کیونکہ ہوتا یہ کہ جو ساتھ رہتا ہے نا اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے رہنے کے بعد کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے. سمجھ گئے نا، سوائے ان کے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. کہتا ہے جو سنا ہے وہ ایسا تھا نہیں. جیسے میں آپ کے بارے میں دیکھیے انصاف سے بتاؤں، محمد بن قاسم جو بھی تھا، میں اس کو وہ باب الاسلام فتح کرنے والا سندھ فتح، میں اس کو کچھ نہیں مانتا، سمجھ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا، اہل بیت کے چاہنے والے یہاں تھے. اس کو تو بھیجا گیا تھا سادات کو کوٹو، سادات کو ہر جگہ کہتا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں. اور ہمارے سندھ کے جو محققین ہیں انہوں نے بھی لکھا، میں نے اکیلے نے نہیں لکھا، جنہوں نے سندھ کی تاریخ لکھی سب نے لکھا کہ سب بکواس ہے. کہاں سے اسلام لایا، کون سا اسلام لایا، اسلام تو آ چکا تھا. اسلام پہلے یہ تو مارنے آیا تھا، سادات کو قتل کرنے آیا تھا، ان کا قیمہ بنانے آیا تھا. حجاج کا بھتیجا قاسم، محمد بن قاسم ثقفی، جب یہ یہاں پہنچا، لیکن جب یہ یہاں آیا، ظاہر راجہ داہر سے جنگ ہوئی. اب راجہ، اچھا دیکھیں ایک عقلی بات ہے، او بھائی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا سمندر میں بحری قزاقوں نے، تو بحری قزاقوں سے لڑو، راجہ داہر پہ حملے کی کیا تو کہ راجہ داہر نے لوٹا ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ سندھ میں معلوم تھا کہ سندھ کی بیلٹ دیبل، یعنی یہ ٹھٹا اور کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہے وہ، بھمبور ٹھٹا، یہ ادھر ہی کہیں تھی. دیبل ہے یہی، سمجھ لیجیے اب دیبل ہے یہی علاقہ. ظاہر ہے وہ بندرگاہ تو نہیں رہی، لیکن بھمبور کے آثار بتاتے ہیں، جو ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہیں پہ ہوگا بھمبور ادھر، یعنی دیبل جو تھی وہ یہی علاقہ. تو ساحل بھی یہیں آتے تھے، شپ بھی، اسی لیے پورٹ قاسم ہو یا پورٹ کراچی ہو، سارے ساحل اسی طرف ہیں. شروع سے ہزاروں سال سے یہ بندرگاہ، جب سے یہ سمندر بحر عرب ادھر ہے، جب سے یہ علاقہ جو ہے ہندوستان میں داخل ہونے کا پہلا راستہ یہ ہے. اس کے بعد پھر وہ مارواڑ اور گجرات اور یہ کاٹھیا واڑ، یہ سارے ساحل آگے ہیں نا. پہلے یہ یعنی جب عرب دنیا سے آ جائیں گے یا مغرب کی طرف سے جہاں سے بھی آئیں گے، تو پہلے جو ساحل پڑے گا کہاں کا پڑے گا؟ یہ ہمارا کراچی کا یہ پٹی، جس کو کبھی مکران تاریخ میں کہا گیا، اب کراچی کی ہو گئی ہے، وہ بھمبور ہو گئی اور بندر شاہپور اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا سلسلہ ہے. جب وہ تاریخ پڑھتا چلا جاتا ہے انسان تو چیزیں اس کے ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں کہ یہ پٹی ہے. میں کوئی خاص پن پوائنٹ نہیں کر رہا کہ یہ جگہ دیبل تھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ تھا دیبل، یہیں دیبل ادھر ہی تھا، آگے یہیں اترا تھا، وہ بھمبور کے پاس اور بھمبور یا ٹھٹا کے آس پاس اسی جگہ پہ اترے. اس وقت دیبل تھا، اب نہیں ہے، تاریخ میں گم ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، بلکہ ہم لوگوں سے کہتے بھی ہیں، کسی بیوی پہ ہم نے تحقیق کی، گئے، اس کے بعد بھی تحقیق کی، اس کے بعد بھی تحقیق کی، مل گیا سراغ، مل گیا، لیکن اس میں لوگوں نے بڑی چیچی کی کہ کوئی مستند تو ہے نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، جن کے پاس دنیا کے وسائل مستشرقین، یعنی وہ مغربی محقق، مغربی مشرقی محقق، مورخ سب لگے رہے، آج تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ دیبل کی بندرگاہ کون سی ہے. تو وہ سادات جو بیچارے تقیے میں تھے، وہ سادات جو بیچارے چھپتے پھر رہے تھے،
میں تو ابھی آپ کے سامنے اور آثار بھی لانے والا ہوں. یہ جھمپیر کے پاس صرف وہ ایک نہیں ہے شہزادہ محمد بن حنفیہ کا روضہ جو آج کل ہمارے برادران اسماعیلیوں نے بہت بڑی زیارت کا بنا دی. وہاں جاتے ہیں آپ کو تو علم ہی نہیں ہوگا اکثر کو, وہاں پر ہے ایک روضہ. اس کے علاوہ جناب عباس کے شہزادوں کی قبریں دریافت ہوئی ہیں یہاں جھمپیر کے آگے پہاڑوں میں. لیکن ابھی کیونکہ میں گیا نہیں, جب میں چلا جاؤں گا, جب دیکھ لوں گا, جب اس کی بنا لوں گا تصویریں, پھر آپ کے سامنے اس کے لیے تفصیل سے بات کروں گا. لیکن مجھے خبر مل گئی, ابھی ایام اعظم میں جا نہیں سکتا کیونکہ فرصت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, تو یہ آئے اور محمد بن قاسم راجہ داہر سے جنگ ہوئی, پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. خیر وہ راجہ داہر کا خاتمہ کر دیا, اسلام آ گیا, راجہ داہر ختم ہوا, یہاں پہ اسلام. حالانکہ راجہ داہر نے دفاع کیا تھا سادات کا, کیونکہ مہمان تھے اس کے. یاد رکھنا اس بات کو, غیرت مند آدمی تھا کہ یہ میرے مہمان ہیں, نہیں دوں گا تمہارے حوالے, نہیں کروں گا. لڑتا رہا, مارا گیا. اس کی بیوی نے اپنے آپ کو کنیزوں کے ساتھ جلا لیا تھا. جانتے ہیں تاریخ میں اس کے جملے موجود ہیں. اس کی ملکہ نے یہ جملے کہے تھے کہ جلاتے وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ کہ جل کے مر جاؤ, ورنہ یہ مسلمان ہیں, تمہیں لے جائیں گے وہاں سڑکوں پہ بیچیں گے. یہ عزت تھی تمہاری کل اور یہ عزت ہے تمہاری آج. ان عورتوں نے اپنے آپ کو جلایا, مار دیا کہ تمہیں لے جائیں گے, یہ مسلمان ہیں, یہ تمہیں لے جائیں گے بازاروں میں بیچیں گے, ٹکوں میں تمہیں بیچ دیں گے, مر جاؤ. جل کے مر گئی تھی وہ. شاید رنی کوٹ کا قلعہ تھا جہاں آخری مارکا ہوا تھا, لیکن میں نے کہا شاید, کیونکہ 2-3 جگہوں کی اس میں ہے ملتان تک. تو لیکن جب یہ فاتح بن گیا محمد بن قاسم, تو وہ بات بتا رہا ہوں. پھر اس نے دیکھا کہ نہیں, سادات نے یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے, تو اس نے سادات سے ہاتھ اٹھا لیا, نہیں مارا. جنگ ختم ہونے کے بعد یہ ملتان تک گیا. آپ کبھی چاہیں گے میں بڑی تفصیل سے پڑھ دوں گا اس پہ, لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اشارہ کہ اس نے نہیں مارا سادات کو, چھوڑ دیا. اور یہی سبب بنا کہ جب ولید بن عبد الملک, جن کے یہ چہیتے تھے حجاج, پہلے وہ عبد الملک ابن مروان کا چہیتا تھا حجاج, عبد الملک ابن مروان کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا ولید ابن ملک, اس کے بھی چہیتے تھے. تو وہ تو پہلے مر گیا حجاج. اس کے بعد جب سلمان بن عبد الملک بیٹھا نا, وہ ان کی جانوں کا دشمن تھا, کیونکہ حجاج نے اس کی ولی عہد بننے کی, بادشاہ بننے کی مخالفت کی تھی. سلمان کی اس کے دل میں تھا, تو حجاج تو مر چکا تھا. تو اس نے محمد بن قاسم کا یہ حشر کروایا تھا. یہ نہیں لکھتے ہمارے کارنامے لکھنے والے, انجام تو لکھو اس کے ساتھ ہوا کیا. وہ بڑی بڑی ہماری اسلامی جماعتیں ہیں, باب الاسلام بناؤ, یوم باب الاسلام, تو بتاؤ نا محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا کیا تھا تمہارا ہیرو, اس کے ساتھ کیا کیا تھا لوگوں نے. سلمان نے کہا کہ اس کو 2 ہیں روایتیں, دونوں, ایک میں مار کے گدھے کی کھال میں سی کے لاؤ, قتل کر کے گدھے میں سی کے اس کو لے گئے تھے. دوسرے کا نہیں گدھے ودھے میں نہیں سیا تھا, بلکہ اس کو زنجیریں ڈال کے جانوروں کی طرح پنجرے میں قید کر کے لے گئے تھے. محمد بن قاسم, بتاؤ نا لوگوں کو, پنجرے میں بند کر کے لے گئے تھے اس کو, اور پھر لے آ کے ڈال دیا تھا شام میں 20 میٹر گہرے زندان میں. گل سڑ گیا, ہڈیاں بھی نہیں ملی اس کی, کہاں گیا. یہ تھا محمد بن قاسم کا انجام. بتایا کرو لوگوں کو, لکھا کرو نصاب میں. انجام نہیں لکھتے کہ انجام کیا ہو, لکھو نا نصاب میں محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, جلدی جلدی. بس اسی طرح ابراہیم بن حشام جب ساتھ رہا نا, تو اس کو احساس ہوا کہ نہیں اہل بیت, اور اس نے خط بھی لکھا حشام کو کہ تو خواہ میں پریشان ہوتا ہے نا, ان میں کوئی ایسے بغاوت کے آثار ہیں نا, ان میں کوئی خلافت کا خواہش مند ہے نا, حکومت کا خواہش مند, کسی نے تجھے غلط بہکایا. لیکن اب جو اس کے مخالف تھے, جو چاہتے تھے کہ ہم بنے اس کی جگہ, انہی نے اور بولے بھائی ان کا ساتھ دے رہا ہے, اور تو جانتا ہے یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں, اولاد حسن اولاد حسین یہ کچھ نہ کچھ کریں گے, اور یہ ان کے لیے نرم ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے ہٹایا, اور حشام بن عبد الملک نے اس کو معزول کر کے خالد بن عبد الملک ابن حارث ابن حکم, حکم جمع کے نا وہاں تک پہنچے, مروان بن حکم, مروان کا بھائی حارث. یہ حارث کا پوتا تھا, خالد ابن ملک ابن حارث. حارث کس کا بیٹا, حکم کا. یہ مروان کا بھائی تھا حارث, اور اس کا یہ پوتا تھا. اس کو بھیجا, یہ دشمنی میں 1 نمبر تھا, سمجھا کے بھیجا بھائی وہ معزول تو جا, اور تو جا کے ان کے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ کر. اس نے
آنے کے بعد اہل بیت پہ شدید ظلم و تشدد. ایک تنازع کا ذکر ہے، ایک، اور وہ تنازع ہے جعفر ابن عبداللہ ابن حسن مثنی اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا. ابھی ہم کل جب آئیں گے نا، کل ہم اس کو بھی برابر کر دیں گے، لیکن بتانا ہمارا حق ہے نا، فرض ہے، یعنی ہم پہ فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. اس مقدمے کا یہ ذکر کرتے ہیں. تو پانچویں امام نے اپنی طرف سے وکیل بنایا زید کو، جناب زید کو، کہ میرا جانا مناسب نہیں، آپ جائیے. جانتے تھے کہ بات ہے. تو وہاں جب گئے تو وہ بڑا خوش تھا. اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں آل علی کو آپس میں لڑواؤں گا. تو کہتے ہیں کہ جعفر ابن عبداللہ ابن حسن مثنی ذرا جذباتی قسم کے تھے. اچھا، جناب زید جب مسجد نبی میں گئے نا، مقدمہ کیونکہ اس کے پاس چلا گیا تو اس نے بلا لیا سب کو، اور لوگوں کو آؤ تماشا دیکھیں گے، یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے، اولاد علی. تو وہاں جعفر ابن عبداللہ نے جب سخت روش اختیار کی تو فوراً جناب زید نے کہا میں تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، بہتر یہ کہ ہم چلتے ہیں، اپنا مسئلہ خود حل کریں گے. میرے بھائی مناسب نہیں ہے چچا زاد یہاں پہ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے کی جائیں، یہ مذاق اڑائیں گے. تو وہ جناب ان میں سے ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے زید کے اوپر چلانا شروع کر دیا. جناب زید کی حمایت میں آپ کو حیرت ہوگی، جو شخص کھڑا ہوا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرپوتا تھا. وہ کھڑا ہو گیا کہ بکواس مت کرو، تم حسب نسب میں تو مقابلہ کرے گا، یہ فاطمہ اور علی کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو بکواس کر رہا ہے کہ کنیز زیادہ. وہی کنیز ہر جگہ لے کر آتے تھے نا، ٹیس کرنے کے لیے، تم ایک سندھی کنیز کے بیٹے ہو، سندھی کنیز. تو دفاع کرنے کے لیے اللہ نے اتنے لوگ پیدا کر دیے تھے جو وہی دربار میں، وہ حیران ہو گیا شام کے، یہ تو وہی ہم نے تو اس کو اپنا سمجھا تھا، یہ تو وہاں ان کے حمایت میں. ہم نے کہا بکواس مت کرو، جھوٹ مت بول، تیری کیا اوقات، تو کیا برابری کرے گا زید کی. زید علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، زید محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. تو یہ وہاں پہ ہوا، اور جناب زید ان کو جعفر کو لے کے کہ چلو یہاں مناسب نہیں، یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو، ہمارا تماشا بنے. یہ ایک واقعہ ہے کہ جناب واپس ہے. طبری نے اس کو کیا لکھا ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ رسول کے اوقاف پہ جھگڑا ہوا. اب وہ رسول کا اوقاف کہاں سے آ گئے؟ آپ خود ہی تو فرما رہے ہو کہ رسول کوئی میراث نہیں چھوڑتے، رسول کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے. اب یہاں کہاں اقرار کر رہے ہو کہ رسول کے اللہ کی اوقاف پہ ان کا تنازع ہو گیا تھا، اس کا مطلب میراث تھی نا، اور تم نے بھی مانی. یا تو یہ مانو یا کہو نہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے، لگا دیا، کیونکہ جھوٹ کے پھر پیر نہیں ہوتے، سر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جھوٹا بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. آپ بھی پانی دو. اچھا، اس کے بعد یہ اور غصے میں آ گیا خالد ابن عبد الملک ابن حارث ابن حکم، اور غصے میں آ گیا کہ میری بے عزتی کر کے چلے گئے. یہ تو اس نے اور سختیاں شروع کر دی آل رسول پہ، آنے جانے پہ پابندی. اور ایک یہ تحقیر، جانتے ہیں کہ تحقیر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ذرا سا ادبی ہے، ورنہ تاریخ میں دوسرا لفظ لکھا ہے. تحقیر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے یہ خبیث، پابند کرتے تھے. جیسے ہماری ہے نا شیڈول 4، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ سب کچھ وہیں سے لیا ہے کم وقتوں نے، سب کچھ یقین مانے. ان کو پابند کرتے تھے کہ روز دربار میں حاضری لگاؤ. شیڈول 4 کا کیا ہے؟ یہی حساب ہے نا، ہر ہفتے تھانے آؤ، حاضری لگاؤ، شہر جاؤ، شہر سے باہر جاؤ، بتا کے جاؤ کہاں جا رہے ہو، کتنے دن جا رہے ہو. سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب وہی اپنی میراث کیسے سنبھالی. اس کو کہتے ہیں حقیقی وارث، بنی امیہ کے بالکل سچے وارث، قدم پہ قدم رکھتے ہوئے جو وہ کرتے تھے. اب دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کی بات کہ پابند کرتے تھے اہل بیت کے افراد کو، روز آؤ حاضری لگاؤ روز. یہ تحقیر تھی نا. اب زید جیسا شخص کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ ان سختیوں کے خلاف شام گئے تاکہ حشام سے ملے نا. حشام ابن عبد الملک، یہ غالباً ہجری 120 کا واقعہ ہے. شام چلے گئے، اور شام جانے کے بعد اب معلوم ہو گیا حشام کو کیا رہے. اب اس نے کیا کیا؟ اجازت نہیں دیتا ملنے کی. اب یہ بھی ایک تحقیر ہے نا کہ آپ بیٹھے رہیے، نہیں اب یہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، صاحب کے پاس ٹائم نہیں، ٹائم لے کر آئیے، ٹائم لے کر. 40 دن لگے،
40 دن لگے جناب زید کو ملاقات میں. علی کا بیٹا ہے, تحقیر ہو رہی ہے, غصہ بھی آ رہا ہے, جلال بھی آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اندر داخل میں سیڑھیاں چڑھتے تو ایک جملے کہتے ہیں کہ کتنی پست اور ذلت ہے یہاں آنے میں, کاش کہ نہ آیا ہوتا. لیکن حجت تمام کرنا تھی ایک جناب زید کو. داخل ہو گئے جناب, پہنچ گئے شام. اس نے بڑا توہین آمیز سلوک کیا حشام نے آپ کے ساتھ. اور انہیں نے اچھا ہوا کیا کہ دربار میں کوئی کرسی اس نے خالی نہیں چھوڑی, بیٹھے ہوئے سب. جب یہ آئے تو دیکھا چاروں طرف کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک تحقیر کی طریقہ ہوتا ہے. بعد میں کسی غلام نے پیچھے لا کے کرسی رکھ دی, یہ وہاں بیٹھ گئے. تو ان کا کہ تقوی اختیار کر, امیر بادشاہ ہے نا تو کہنا امیر تو کہیں گے. اب پاکستان کا صدر ضیاء الحق ہو جائے تو صدر آپ مانو یا نہ مانو صدر تو ہے نا, کم بخت صدر تو ہوگا, صدر تو ہے, آپ مانو نہیں مانو صدر تو ہے. جس کو بھی آپ کو نہیں ماننا نہیں مانو, عہدے پر تو بیٹھا ہوا ہے نا. امیر تقوی اختیار کر, انصاف سے کام لے. تو غصے میں آگے کہ تو مجھے تمیز سکھائے گا, تو مجھے تقوی کا درس دے گا, تو ایک سندکیہ کا بیٹا, یہ تحقیر کرنے کے لیے اس نے کہا, یعنی سندھی کنیز کا بیٹا, تو مجھے تقوی سکھا دے گا. تو ایک دم سے جناب زید کھڑے ہوئے جگہ سے کہ نہیں یہ تو نے کیا کہا, کنیز کا بیٹا, یہ تو اللہ جانتا ہے کہ عزت کہاں پہ رکھے. تو سن, جناب ہاجرہ اسحاق کی ماں سارہ کی کنیز تھیں. اللہ نے جو پہلے پڑھ چکے آپ کے سامنے بات, اللہ نے ان کو جو مقام دیا اور انہی کے ذریت میں اپنے پیغمبر کو رکھا. اور پھر میرے لیے تو اتنا اعزاز بھی کافی ہے کہ میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. باتیں ہو گئیں تلخ, بہت زیادہ تلخی ہو گئی حشام کے ساتھ, کیونکہ زید ڈرنے والے تو نہیں تھے, کیونکہ اب تو آ گئے, جب میدان آ گیا تو ہاشمیوں کے سامنے تو پھر تھوڑی دبتے تھے وہ. اب آئیے, اس نے کیا کیا, کوفے جانے کا حکم دیا. اچھا کوفے میں کیوں جانے کا حکم دیا؟ کوفے میں ایک اور مسئلہ ہے. کوفے میں ایک خبیث نصرانی عیسائی خالد ابن عبداللہ القصری, جس کو خالد القصری کے نام سے آپ تاریخ میں دیکھ لیں گے, کوئی سی بھی تاریخ پڑھیں گے نا اس میں جب یہ شام کا دور پڑھیں گے, خالد القصری کوفے کا اس کو گورنر بنایا تھا. ہجری 105 120 تک یہ گورنر رہا. عیسائی نصرانی, اس کو کہا جاتا تھا ابن نصرانیہ, عیسائی ماں کا بیٹا ابن نصرانیہ خالد القصری کو کہا جاتا تھا. تو اس نے خوب کمایا تھا, اور یہ اتنا خبیث تھا کہ کہتا تھا کہ حشام کی فضیلت نقل کفر نہ باشد, اللہ جانتا ہے, نقل تاریخ کر رہا ہوں, نقل قول آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ ملعون وہ ملعون تھا جو کہتا تھا کہ حشام کی فضیلت تو رسول سے بھی زیادہ ہے. آج کہتے ہیں توہین رسالت, اپنے بڑوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کیسے کرتے تھے توہین رسالت. سمجھ میں آ گئی ہماری بات. یہ خالد القصری اتنا بڑا کمینہ تھا یہ کہ اس نے مسجدوں کے میناروں کو جانتے کس بہانے سے ڈھایا. اس نے ایک شاعر تیار کیا, وہ بھی عیسائی. حشام کے زمانے میں یہ گھس آئے تھے غیر مذہب غیر اسلامی, اور کوفے میں تو راج تھا ان کا. چرچ بنانا آسان تھا, مسجد بنانا نہیں. زکوٰۃ پر قبضہ تھا عیسائیوں کا, وہ سارا زکوٰۃ کا مال لیتے تھے, مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. یہ تاریخ ہے, تاریخ. تبری پڑھیں, ابن خلدون پڑھیں, ابن اسیر پڑھیں, ابن کثیر پڑھیں, جو بھی پڑھیں گے یہ ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں. حشام کا دور نکال لیجئے گا, حشام ابن عبد الملک کا دور. جلد نمبر بتائیں گے تو فائدہ کچھ نہیں نا, کیونکہ کہیں کوئی جلد کہیں کوئی جلد آپ کو مل جائے گا اردو میں, کیونکہ عربی فارسی کی جلدیں بھی الگ الگ ہیں ساری. وہ حشام بن عبد الملک ابن مروان کا دور فہرست بنی ہوئی ہوتی ہے, نکال لیجئے اس میں سے, پڑھ لیجئے, اور اس سے بھی زیادہ ملے گا جو میں بتا رہا ہوں. تو اس ملعون نے کیا کیا, شاعر تیار کیا. ایک شاعر اس کے دربار میں آ کے کہنے لگا کتنا خوش نصیب ہے میناروں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے والا. سنیے بھی کیا کہتا ہے ملعون, کتنا خوش نصیب ہے
میناروں کی بلندی پہ کھڑا ہو کے اذان دینے والا جو سب کے گھروں میں جھانکتا ہے، جو سب کے حسن دیکھتا ہے، سب کے حالات سے واقف ہے. اب دیکھا آپ نے کیسے موڑ رہے ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے، افکار عمومی کو ایسے موڑا جاتا ہے نا، ٹرن کیا جاتا ہے نا. وہ جو اسلام کے خلاف میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے نا، ہمارے سو کالڈ لبرل، سو کالڈ سوشل، سو کالڈ سیکولر، چھانٹ چھانٹ کے اسلام کے خلاف لے کر آتے ہیں نا چیزیں، چھانٹ چھانٹ. دیکھو کتنی دہشت گردی ہے، کیسے مار رہے ہیں. ہاں فلسطینیوں کے بچے تو حیوانوں کے بچے ہیں نا، یمنیوں کے بچے تو انسان ہی نہیں ہیں، عراقیوں کے بچے انسان کے بچے نہیں. کبھی ان کی حمایت میں یہ بولے خبیث بولے کبھی، کیونکہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا، این جی اوز کا، ان کے یوٹیوب چینلز بند ہو جائیں گے، ان کے فیس بک پیج بند ہو جائیں گے. عراقی بچے نہیں ہیں. میں سوال کرتا ہوں سیکولر سے، ان لیبرل سے، ان ڈیموکریٹ سے، ان این جی اوز سے، کبھی بولے تم ان معصوم لاکھوں بچوں کے لیے جو قتل کیے جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں، خبیثوں کے ہاتھوں، جن کی تم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہو، کیونکہ تمہیں ہر مہینے ایک اماؤنٹ ملتا ہے. غریبوں کی مدد کیجئے، یہ علاج کے لیے. وہ اپنی تنخواہیں اتنی رکھ لیتے ہیں، اسی میں پورا ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں تو کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں، دفتر بنا لیے آپ نے، یہ خرچہ دفتر کا، بلڈنگ کا، کھانے کا، نوکروں کا، گاڑی چاہیے. یہ ان کے کام ہیں. کیسے بولیں گے فلسطینی بچوں کے لیے وہ بچے نہیں ہیں؟ ان کو کون مار رہا ہے؟ مسلمان مار رہا ہے. یمنیوں کے بچوں کو کس نے مارا؟ عراق کے بچے، لبنان کے بچے، کس نے مارے؟ یہ سب کون مار رہا ہے؟ کون تباہ کر رہا ہے؟ ان ملکوں کو نہیں، ان کے لیے نہیں بولیں گے. چھانٹ چھانٹ کے مسلمانوں کی کمزوری، وہ بھی ان مسلمانوں کی جو خود ان کے ایجنٹ ہیں، منحوس ان کی طرح. ایک یہ ایجنٹ ہیں، ایک وہ ایجنٹ ہے دہشت گرد. دونوں کی ڈوری تو وہیں سے ہل رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا؟ جن کی تم مثالیں دے رہے ہو وہ بھی وہیں سے ڈوری ان کی ہلتی ہے، تمہاری بھی ڈوری وہیں سے ہلتی ہے. اس لیے تم دونوں سے کام لیا جا رہا ہے، ایک مارے دوسرا پروپیگنڈا کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جلدی بس اب یہ یہیں پہ ختم کریں گے. میں نے کل عرض کیا، کل بہت دیر ہو گئی تھی، وہاں مجلس میں دیر ہو گئی، لیکن اب کیا کروں، یہ باتیں بھی ضروری ہیں. نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا آپ کو؟ بتانی ضروری ہے بچوں کو. تو یہ خالد القصری 20 سال تک، 15 سال تک معذرت، ہجری 105 سے 120 تک کوفے کا گورنر اور اب پتی ہو گیا. تو اچھا وہ جو بتاتا ہے شعر پڑھے، وہ مؤذن کتنا خوش نصیب ہے، کاش میں بھی اس کی جگہ پہ ہوتا، گھروں میں جھانکتا. اب دیکھیے کہاں سے لایا ڈھونڈ کے، گھروں میں جھانکتے ہیں. یہ تو سب کے حالات جانتے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے غیر اخلاقی شعر بھی اس نے، جملے بھی شامل کر دیے کہ کھڑا ہو کے اوپر سے کیا کیا دیکھتا ہے. بس اس کو بہانا چاہیے تھا. اس نے کیا کیا؟ جتنی مسجدیں تھی کوفے کی ان سب کے مینار ڈھانے کا حکم دے دیا. سب کے مینار ڈھا دیے گئے کہ نہیں، یہ گھروں میں جھانکتے ہیں، لہذا کسی مسجد کا کوئی مینار نہیں ہوگا. یہ ہے بنی امیہ کے گورنر، سن لو دنیا، ڈھا دیے مینار. اور جب لوگوں نے شور کیا تو ان کی جگہ چرچ بنانے شروع کر دیے. اس نے گرجا گھر بنانے شروع کر دیے. گرجا بناؤ. اس کو اس وجہ سے حشام نے نہیں ہٹایا. حشام نے کیوں ہٹایا؟ جب معلوم ہوا کہ بھائی اس کی پراپرٹی بہت ہو گئی، جس مکان پہ پلاٹ پہ ہاتھ رکھو گے انہی کا ہے. سمجھ گئے آپ؟ چلو خدا کا شکر ہے کہ سمجھ گئے اتنے 75 سال بعد. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کو خبر گئی بھائی اس کی پراپرٹی، یہ تو سب سے بڑا مافیا بن گیا کوفے کا. جس اچھی زمین پہ ہاتھ رکھو گے اسی کی ہے، جس اچھی مارکیٹ میں جاؤ گے اسی کی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ تاریخ میں ہے، میں ڈیٹیل تھوڑی پڑھ سکتا ہوں. میرے ڈیٹیل لکھی ہے کہ کتنے مال تھا اس کے پاس. حشام غصے میں آ گیا، ویسے کنجوس آدمی تھا. حشام بہت کنجوس تھا. حشام بن عبد الملک، اس نے کہا اس نے اتنا کما لیا اور مجھے بھیجے ہی نہیں. غصہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اتنا کما لیا، لوگوں کا نقصان ہو گیا، بیت المال مجھے نہیں دیا، اکیلا کھا گیا. پھر کیسے چھوڑے گا؟
بڑا والا، پھر تو بڑا والا نہیں چھوڑے گا، بڑا والا کہے گا ہمارا حصہ دو. ہے سمجھ میں آ گئی آپ کے ساری باتیں؟ چلو خدا کا شکر ہے. تو جناب پھر اس نے کہا اس کو بند کرو، جیل میں ڈالو. خالد القصری کو اس نے جیل میں پھینک دیا، بولے اس کو جیل میں ڈال دو. یوسف ابن عمیر ثقفی کو بھیجا. وہ جناب وہ جیسا جب بھیجے گا ایک کے بدلے ایک تو کیسا آئے گا وہ، اس کو جیل میں ڈالو. اب اس کے بعد دباؤ کیا ہے، یہاں سے کل شروع کریں گے، بس دباؤ بتا رہے ہیں. اس پہ دباؤ کہ ایک اسٹیٹمنٹ دو، ایک اسٹیٹمنٹ دو کہ زید تمہارے 5 لاکھ درہم کھا گیا. زید تمہارے، سنتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ، ایسے لیے جاتے ہیں، ایسے. عجیب ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جس موضوع کا میں انتخاب کر رہا ہوں اس میں کیا کیا نکلے گا، کیا کیا نکلے گا. اب سمجھ میں آیا. وہ جیل میں جب اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں، ہنٹر پڑ رہے ہیں، اور وہ جناب آرام سے رہنے والا آدمی، اس زمانے کا ارب پتی کروڑ پتی آدمی، وہ کتنی دیر برداشت کرے گا بیچارہ؟ ارے اے سی میں رہنے والا، گاڑی اے سی، گھر اے سی، کمرہ اے سی، دفتر اے سی، ہوائی جہاز سے نیچے نہیں اترے، جہاں سفر کرے چھوٹے سے چھوٹا ہیلی کاپٹر حاضر، چھوٹا جہاز حاضر، بڑا جہاز حاضر، ہے نا. اب ایسے آدمی کو جب پڑیں گے ہنٹر، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ ہے کہانی، اور کہانی کا خلاصہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس آج یہیں تک رکھتے ہیں نا، کیونکہ میں گھڑی پہ نظر ہے میری. کل میں نے عرض کیا کہ بہت دیر ہو گئی تھی وہاں مجھے. انشاءاللہ زندگی رہی یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم بات کو چھوڑ رہے ہیں. خالد القصری بھول جائیں تو بتا دیجیے گا، کیونکہ پروگرام زیادہ ہوتے ہیں، کل اتوار اور بھی دن میں بھی ہوں گے تو کبھی امکان ہے، ویسے تو نہیں بھولوں گا لیکن امکان ہے. خالد القصری بس ایک لفظ بتائیں گے، میں یاد آ جائے گا میں نے کہاں پہ چھوڑا تھا اپنی تقریر کو. بس عزیزان محترم، یہ جتنا بھی دور تھا، بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو یا بنی فلاں یا بنی فلاں، آج تک جب ان بدبختوں کو جہاں جہاں موقع ملا ہے، انہی نے اولاد زہرا اور ان کے چاہنے والوں پہ ظلم کے پہاڑ، جاننے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود کسی چاہنے والے کو بھی انہی نے چھوڑا نہیں، کسی چاہنے والے کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ غیر مذہب کا ہی کیوں نہ ہو. اب اس عیسائی کا میں نے ذکر کیا، اب ایک اور عیسائی کا ذکر سن لیجئے مجھ سے. جب قافلہ شام میں داخل ہوا، باب الساعہ، اب بھی ہے باب الساعہ. اب نیا شہر تو اس کے باہر آباد ہو گیا نا، پرانا شہر تو ویسے ہی ہے، محفوظ ہے. باب الساعہ کے باہر 3 دن یا کچھ عرصے، کیونکہ کہیں 3 دن ہے، کہیں 4 دن ہے، کہیں 1 دن ہے، بہرحال جتنے سے روکا گیا تھا. اسیروں کو ایسے بٹھا دیا گیا تھا، کوئی شامیانہ بھی نہیں تھا، بیٹھے دن میں دھوپ، رات میں ٹھنڈک، بیٹھے. کیوں؟ دمشق کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی تھی. خیر کسی طرح سجاوٹ مکمل ہوئی، پھر حکم ہوا کہ آپ قیدیوں کو لے کر آؤ باب الساعہ سے. اور اندر حکم دے دیا گیا تھا پورے شہر، سب نکلو جشن مناؤ. اور قیدیوں کا تماشا دیکھو، حاکم کی فتح کا جشن مناؤ. پورا دمشق نکلا سڑکوں پہ، بالا خانوں پہ، یعنی وہ جس کو آپ ٹیرس کہتے ہیں، ظاہر اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، بالکنی الگ ہوتی ہے اور بالا خانے نے ٹیرس وہ الگ ہوتا ہے. اس ٹیرس کے اوپر لوگ جمع ہیں اپنے اپنے بالکنی یا بالا خانوں پہ، ٹیرس پہ، اور سارا جناب مجمع اوپر نیچے، عورتیں مرد کھچڑ. جب یہ قافلہ داخل ہوا نا تو اتنا رش تھا کہ چند قدم چلتے تھے پھر پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے، پھر چند قدم چلتے تھے پھر پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. عجیب منظر تھا. اور پشت ناقہ سے فریادیں الگ تھی، ایھا الناس نحن صبایا آل محمد. اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچے کرو، ہم جو قیدی ہیں نا ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں. اپنی نظریں نیچے کرو، مت دیکھو
ہماری طرف، لیکن کون سننے والا؟ ایک عیسائی راہب مقامات مقدسہ کی زیارت سے، جو ان کے مقامات مقدسہ ہیں، اب بھی شام بھرا ہوا ہے ان کے مقامات مقدسہ سے، زیارت کر کے واپس جانے لگا تو حیران ہوا کہ دمشق میں آج مسئلہ کیا ہے۔ زرق برق لباس پہنے ہوئے لوگ، رنگ برنگی جھنڈیاں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے لوگ شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے یہ؟ ہجوم ہے۔ پوچھا کسی سے، بیٹا ساتھ ہے اس کے، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ نہ آج تمہاری عید ہے نہ بقرعید ہے، کیا واقعہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کس چیز کا جشن ہے؟ کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پہ فتح پائی، آج ان باغیوں کے سر اور ان کے حرم کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کھڑا ہو گیا ہجوم میں، چلو ہم بھی تماشا دیکھیں۔ بھائی ظاہر ایک شہر میں آیا، ایک واقعہ ہو رہا ہے، سوچتا ہے چلو کچھ لے کر جاؤں گا، بتاؤں گا باہر جا کے کیا دیکھ کے آیا ہوں، کھڑا ہو گیا، جو انسانی فطرت ہوتی ہے۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو غور سے دیکھنے لگا ان نیزوں پر جن پہ سر ہیں، یہ بھی اور بیٹا بھی، اور قریب آئے اور قریب آئے، اور پھر اس کے بعد دیکھا اس نے کہ نیزوں کے پیچھے جو ناقے ہیں ان پہ بیویاں ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب سور اور قریب آئے، غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ نہ معلوم کب انہیں شہید کیا گیا ہوگا، کب یہ تن سے جدا ہوئے ہوں گے، مگر دیکھ ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، اس پہ نور ہے، اس پہ نور ہے، اور دیکھ ان بیویوں کو دیکھ، خواتین کو دیکھ، یہ تو کوئی بہت ہی محترم خاندان کی خواتین ہیں۔ سر اور قریب آئے تو ایک سر پہ اس کی نگاہیں ٹک گئیں، ٹھہر گئیں، اس کو محسوس ہوا یوں کہ جیسے اس سر کے لب ہل رہے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا، واہمہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو پریشان ہوا، بیٹے کا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بیٹے دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، دیکھ یہ سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لب ہل رہے ہیں۔ بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے باپ کا، بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ۔ یہ ملونوں نے کس کا گھر اجاڑ دیا۔ پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے؟ وہ تو سن رہا تھا ان کی باتیں، کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ غصہ آیا اس کو، کہتا ہے لعنت ہو تم پر، جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرے وہ باغی کا سر ہوتا ہے؟ کون ہے یہ؟ تعارف تو کراؤ، کیا نام ہے اس کا، کہاں کا رہنے والا؟ کہ مدینے کا رہنے والا حسین۔ وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ ہاں۔ اور تعارف کراؤ کون حسین، خاندان کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی، علی کا بیٹا۔ کہتا کون علی؟ کہ علی ہمارے رسول کا داماد بھی اور بھائی بھی۔ کہ لعنت ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں، آج بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں، قبیلے سے گزرتا ہوں، لوگ میرے حیوان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے، تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، نبی کی بیٹی کی گود اجاڑ دی اور جشن مناتے ہو۔ اب اس نے چلانا شروع کیا، تلواریں سوتے ہوئے شامی سپاہی آگے بڑھے، خبردار خاموش ہو جا ورنہ بھی تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے بھی تلوار نکالی، کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بھی بہت پریشان تھا کہ یہ چند راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا ہے، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس کو رسول نہیں مانتا، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، یہ کیوں آتا ہے اور آ کر مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے، ٹوٹ پڑا، لڑتے لڑتے ناکوں کے پاس آیا، سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، اس سر سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ سید سجاد نے حسرت بھری نگاہوں سے اس نصرانی کو دیکھا اور فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا علی ابن حسین ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ فوراً کہتا ہے
فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، گواہ رہیے گا اسلام پر، گواہ رہیے گا مسلمان ہو گیا ہوں۔ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر جب گرا، پھر گھسٹتا ہوا آیا، سید سجاد کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا ایک بار اور کلمہ پڑھا دیجئے، ایک بار اور کلمہ پڑھائیے، گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، رخصت ہوا، پشت ناقہ سے ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے رخ پھیرا مدینے کی طرف، نانا دیکھ لیا، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی، آگے بڑھ کر کہتا میرے رسول کی اولاد ہے، ہاں ایک نصرانی کی غیرت جاگی، آپ کی اولاد پر اپنی جان قربان کر بیٹھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔